خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے دو فکرے کہنے ہیں جو مجھ سے حامیم کی حقیقت سننے نہیں آئی۔ وہ خود حامیم کی تفسیر ہے، وہ پرسے کے لیے آئی، اور میرا کام ہے یاد دلانا۔ اللہ اکبر۔ آنسوں کی بھی خود مانگ لینا۔ کربلا سے شام تک 4 مقام ایسے ہیں کہ علی کی بیٹی کو اتنا تڑپنا پڑا کہ ہاتھوں کے رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ اکبر۔ میں بس دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ کیا کہا میں نے؟ علی کی بیٹی 4 مقام پہ اتنی تڑپی ہے کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ میں وہ سارے مقام نہیں بتا سکتا، ایک حد 2 اور دعا مانگنے لگا ہوں۔ پہلی دفعہ 12 محرم کو جب کوفے کے باب الداخل کے سامنے آل محمد کے قیدی پہنچے نا، کوفے کے دروازے پہ کوئی لاشاں لٹک رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً عزاداروں کے دل بڑے نرم و نازک ہیں، میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، کلیجہ تمہارا دکھے گا۔ مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا، اتنا تڑپی ہے زینب، رسیاں ٹوٹی، پیٹتے ہوئے اونٹ پہ کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی ہے سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے، میرا 8 ذی-الحج کو بھائی شہید ہوا، آج 12 محرم ہو گئی ہے ابھی لاشا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس پرسہ ہو چکا ہے تیرا ایک مقام، اور میں دعا مانگنے لگا ہوں۔ ہاں، جب رہا ہو کے آئی تھی نا مدینے، کتابیں بتاتی ہیں نجف گئی تھی، بابا سے کوئی شکایت نہیں کی، 3 دن یا 9 دن کربلا رہی، حسین سے بھی کچھ نہیں کہا، نانا کے روزے پہ بھی چپ رہی، حسن کے مزار پہ بھی خاموش رہی، جو ہی ماں کے تعویذ قبر پہ نظر پڑی، وہاں ایک بین کیا، فاطمہ لو رأیتے نا سہارا ومن سہر اللیالی قد امینا۔ اماں کربلا سے شام تک تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا کہ جاگ جاگ کے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ اماں سجاد میرے سامنے سے گزر جائے میں پہچان نہیں سکتا، باقر میرے سامنے کھڑا رہے میں پہچان۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ نہ کیوں پڑھ تاریخیں، تیرا مولا سجاد، تیرا خون رونے والا مولا، کچھ ملعونوں کے قنوت میں نام لے کر نماز میں لعنت کیا کرتا تھا، ان میں ایک حارث بن نوفل ملعون کا نام ہے، اس کا بھی سجاد نماز میں نام لے کے لعنت کرتا تھا۔ کوئی تو کلیجہ دکھایا ہوگا، کتابیں پڑھ، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے، اس کے لیے جملہ۔ قافلہ تیار ہونے لگا، شمر حرامی نے اس حارث بن نوفل کو بلایا، حارث کربلا سے شام تک تو نے اور کوئی کام نہیں کرنا، تیری بس ایک ڈیوٹی ہے، کیا؟ اس سفر میں اور کوئی سوئے بے شک سوئے، یہ جو 72 کی ماتمدار جا رہی ہے نا، علی کی بیٹی اس سفر میں نہ سونے پائے، تم تو 1400 سال بعد سن کے چیخیں مار رہے ہو، کتابیں
یہی فکرے 4 سال کی بطول نے سنے. سکینہ دوڑی دوڑی آئی, بلا تشبیہ پھوپھی کے گلے میں بیٹھ. پھوپھی اماں, میرے بابا کی شہادت کا واسطہ, سفر میں سونا نہیں. کیوں میری بچی؟ حارث کی ڈیوٹی لگ گئی ہے تیرے جگانے پر. بیوی نے کہا میری بچی میں کوئی اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں. کوئی رات تیرے عباس کا نوحہ پڑھتے گزر جائے گی, کوئی رات اکبر کا ماتم کر دے, کوئی رات تیرے بابا کا نوحہ پڑھتے. نہیں سوؤں گی, بس 1 منٹ, حد 1.5 باقی پڑھنا میں نے. ہوتا رہا سفر, جاگتی رہی علی کی بیٹی, گزرتی رہی راتیں. موصل شہر کے باہر قافلہ پہنچا. کتابیں بتاتی ہیں 44 راتیں زینب کو جاگتے ہوئے گزر چکی تھی. میں اسی لیے بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اسی لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو جائے گی. 44 راتیں قافلہ اترا. علی کی بیٹی کو کھجور کے درخت کے ساتھ جگہ ملی. ہاتھ تو بلا تشبیہ بندھے ہوئے تھے. ٹیک لگی, بیوی کی آنکھ لگ گئی. اب پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. کسی حرام زادے نے حارث کو اطلاع دی, جس پہ ڈیوٹی تھی وہ تو سو گئی. یہ ملعون کوئی چیز ہاتھ میں لے کے چلا. سکینہ دیکھ رہی تھی, دوڑی کے جا کے پھپھی کو جگا دوں, مگر مرد کی دوڑ کا مقابلہ بچی نہ کر سکی. یہ کمینہ پہلے پہنچا, اس کا ہاتھ اٹھا بلا تشبیہ. جب ہاتھ نیچے آیا, زینب اتنا تڑپی کہ رسیاں ٹوٹ گئیں. تڑپتے تڑپتے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے رخسار کے نیچے رکھا. جب خون سے بھر گیا, وہاں چلی آئی جس نیزے پہ عباس کا سر تھا. خون عباس کی طرف اچھالا. عباس یہ